عمر بن خطاب سے روایت ہے عن عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ بینما جب کہ نحن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے ذات یوم ایک دن، اطلع علینا رجل تب طلع نمودار ہوا علینا ہم پہ رجل ایک آدمی شدید بیاد الثیابی انتہائی سفید کپڑوں والا، شدید سواد الشعری انتہائی سیاہ بالوں والا، لا یرا علیہ اثر السفر اس پہ سفر کے نشان محسوس نہیں ہو رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد اور اسے ہم میں سے کوئی بھی جانتا نہیں تھا، کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ عمر فاروق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا عجیب آدمی تھا، اگر وہ مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو اسے ہم میں سے کوئی جاننے والا ہوتا، مسافر ہوتا تو اس کے جسم پہ سفر کے نشانات ہوتے، لیکن یہاں پہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اسے جاننے والا کوئی نہیں، سفر کی نشانی بھی اس پہ کوئی نہیں، کپڑے انتہائی سفید ہیں، میل کچھ اس کے اوپر نہیں ہے، اور بال انتہائی سیاہ ہیں، مٹی وغیرہ نہیں ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ اس نے اپنے گھٹنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے لگا دیے، یعنی کہ بہت قریب آ کے جڑ کر بیٹھ گیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ اور اس نے اپنی ہتھیلیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پہ رکھ دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پہ رکھ دی، لیکن مسند احمد میں وضاحت آئی ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پہ رکھ دی۔ وقال اور کہنے لگا یا محمد اے محمد اخبرنی عن الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو پہلا سوال اسلام کے بارے میں ہے، دین کے بارے میں ہے، اس سے پتہ چلا اپنے دین کے بارے میں معلومات لینی چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد آپ شہادت دیں، آپ گواہی دیں، آپ اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ اور آپ نماز قائم کریں، وتؤتی الزکاۃ اور آپ زکوٰۃ ادا کریں، وتصوم رمضان اور آپ رمضان کے روزے رکھیں، وتحج البیت اور آپ بیت اللہ کا حج کریں، ان استطاعت الیہ سبیلا اگر آپ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو یہ ہے اسلام کے 5 پلر، ظاہری اعمال جو اسلام کا تعارف ہیں، جو اسلام کے پلرز ہیں، جو اسلام کے ارکان ہیں۔ قال صدقتا اس آدمی نے کہا صدقتا آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ قال عمر فاروق کہتے ہیں فعجبنا لہ ہمیں اس آدمی پہ تعجب ہوا، یسألہ کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے، ویصدقہ اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے، تائید بھی کرتا ہے۔ یعنی سوال کرنے کا انداز ایسا ہے گویا کہ وہ آدمی جاہل ہو، ناواقف ہو، اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کہتے کس کو ہیں، اور جب اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے تو آپ کی تائید و تصدیق ایسے کر رہا ہے کہ جیسے وہ عالم دین ہو، اسلام کے بارے میں پہلے سے جانتا ہو، معلومات رکھتا ہو۔ تو اس آدمی کا ہر کام ہی عجیب ہے، اس کا بیٹھنا بھی عجیب، اس کے ظاہری لباس بھی عجیب، اور سوال کے جواب میں آپ کی تائید کرنا بھی عجیب۔ لیکن ابھی تک صحابہ کے نام نہیں جانتے کہ یہ فرشتے ہیں۔ قال اس آدمی نے اب کہا، ان کے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا فاخبرنی عن الایمان آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ قال تو آپ نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
वाल-यौमिल आखिर व तु'मिन बिल-क़दर खैरिही व शर्रिही। ईमान ये है कि आप अल्लाह पे ईमान लाएं और अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लाएं, अल्लाह की नाज़िल करदा किताबों पे ईमान लाएं, अल्लाह के भेजे हुए रसूलों पे ईमान लाएं और रोज़े आखिरत पे ईमान लाएं और तकदीर पे ईमान लाएं, खैरिही व शर्रिही। तकदीर अच्छी हो तो उस पे भी ईमान लाएं, तकदीर बुरी हो तो उस पे भी ईमान लाएं। तो ये दूसरा सवाल किस बारे में था? ईमान के बारे में था। जब इस्लाम के बारे में सवाल हुआ तो आपका जवाब और है, ईमान के बारे में सवाल हुआ तो जवाब और है। तो एक ही जगह पे ईमान और इस्लाम का तस्करा आया तो पता चला इस्लाम से मुराद ज़हरी अमाल हैं और ईमान से मुराद दिली अमाल हैं, अकीदे के मसाइल हैं। लेकिन जब इनमें से किसी एक का तस्करा होगा, सिर्फ इस्लाम का, मिसाल के तौर पे कोई मुझसे पूछता है आपका दीन क्या है, मैं कहता हूं मेरा दीन दीन इस्लाम है, तो इससे मुराद ये नहीं होगा कि मेरा दीन है नमाज पढ़ना, रोजे रखना, तो इधर साल की गवाही देना, और अल्लाह पे ईमान लाना मेरा दीन नहीं है, फरिश्तों पे ईमान लाना मेरा दीन नहीं है, आखिरत पे ईमान लाना मेरा दीन नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। जब मैं कहता हूं मेरा दीन दीन इस्लाम है, तो इस इस्लाम के लफ्ज से मुराद इस्लाम भी है, ईमान भी है। ऐसे ही जब मैं कहता हूं मैं मोमिन हूं, तो इससे मुराद ये है कि मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूं, फरिश्तों पे ईमान रखता हूं, और इसके साथ साथ मैं नमाज भी पढ़ता हूं, रोजे भी रखता हूं, हज भी करता हूं। लेकिन जब ये दोनों लफ्ज एक साथ आएंगे तो फिर दोनों का माना मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पे पहले इस्लाम के पिलर और सुकून बताया गया कितने? 5। अब ईमान के अरकान बताया गया कितने? 6। ये 5 नहीं, ये 6 हैं। अल्लाह पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, आसमानी किताबों पे ईमान, रसूलों पे ईमान, आखिरत पे ईमान, तकदीर पे ईमान, अच्छी हो या बुरी। तो अल्लाह पे ईमान का मतलब क्या है? अल्लाह के वजूद पे भी ईमान, अल्लाह के रब होने पे ईमान, अल्लाह के तन्हा मबूद बरहक होने पे ईमान, अल्लाह के नामों पे और सिफात पे ईमान। ऐसे ही फरिश्तों पे ईमान, जिन फरिश्तों के नाम बताए गए हैं उन्हें भी मानना, और जिनके नाम नहीं बताए गए उन्हें भी मानना। ऐसी ही आसमानी किताबों पे ईमान, रसूलों पे ईमान, आखिर पे ईमान, और आखिर में क्या कहा गया है? और तकदीर पे ईमान लाना, अच्छी पे भी और बुरी पे भी। अच्छी बुरी तकदीर क्या होती है? कि मेरे हक में जो भी है वो अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है। अगर मुझे नेमतें मिल रही हैं तो ये भी लिखा हुआ है, अगर मुझसे नेमतें वापस ली जा रही हैं तो ये भी लिखा हुआ है। तकदीर के 4 मर्तबे होते हैं। तकदीर के कितने मर्तबे होते हैं? 4। नंबर 1 अल इल्म, कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है अल्लाह के इल्म में है, पहले से, शुरू से। नंबर 2 तकदीर का दूसरा मर्तबा क्या है? किताबत, कि जो कुछ होने वाला था अल्लाह ने बहुत पहले वो सब कुछ लिखवा दिया, वो लिखा हुआ मौजूद है, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसी लिखे हुए के मुताबिक हो रहा है। नंबर 3 पहला मर्तबा क्या था? इल्म, दूसरा किताबत, तीसरा मशीयत, कि दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह के इरादे और मशीयत से होता है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो अल्लाह की मशीयत और इरादे के बगैर हो, इंसान जबरदस्ती कर ले, ये मुमकिन नहीं है। इंसान गुनाह करता है तो ये भी अल्लाह की मशीयत और इरादे से हो रहा है, लेकिन इसमें अल्लाह की रिजा नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारा ज़िना करना मुझे पसंद नहीं है, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब मुझे पसंद नहीं है, शिर्क पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिर्क करने वाला शिर्क कर रहा हो और अल्लाह के कंट्रोल से बाहर हो, नहीं, अल्लाह ने खुद मोहलत दी हुई है। काल सदक्ता, जब आपने दूसरे सवाल का जवाब दिया तो वो आदमी क्या कहता है? सदक्ता, आप ठीक कह रहे हैं, आपने सच कहा है। आला, तो उस आदमी ने कहा, तीसरा सवाल है, फअखबिरनी अनिल इहसान, आप मुझे एहसान के बारे में बताएं। एहसान के बारे में पहले बता चुका हूं, लफ्जी मतलब क्या है एहसान का? किसी चीज में उम्दगी पैदा करना, किसी चीज में हुस्न पैदा करना। फअखबिरनी अनिल इहसान, मुझे एहसान के बारे में बताएं। तो आपने क्या कहा? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, एहसान ये है कि आप अल्लाह की इबादत करें
گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں یوں تصور کر لیں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ عبادت اتنی عمدہ طریقے سے، اتنے دھیان سے، اتنی توجہ سے، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھیں تو جس انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کیا وہ نماز میں داڑھی سے کھیلے گا؟ کیا وہ رومال سے کھیلے گا؟ کیا وہ عورت اپنے دوپٹے سے کھیلے گی؟ اور یہی صورتحال روزوں کی ہے۔ جو یہ سوچ لے، تصور کر لے کہ میرے اللہ مجھے روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے، کیا وہ روزے کی حالت میں نمازوں میں سستی کرے گا؟ کیا روزے کی حالت میں فلمیں دیکھے گا، ڈرامے دیکھے گا، غیر عورتوں کو دیکھے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، رشوت لے گا؟ بالکل نہیں۔ تو یہ ہے احسان۔ احسان کیا ہے کہ ان تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کریں کہ انک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو احسان میں پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت، جو بھی عبادت کریں، اس اتنی عمدہ طریقے سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ اتنے اعلیٰ درجے پہ فیض نہیں ہو سکتے عبادت کے لحاظ سے، تو یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب جس کو پتا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس کی عبادت میں توجہ مکمل ہوگی یا آدھی ہوگی؟ وہ بڑے دھیان سے عبادت کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ نہایت ضروری ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل سے کیا کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، یعنی کہ عبادت میں حسن پیدا کر سکوں، احسان، عبادت میں احسان کے مرتبے پہ فائز ہو سکوں۔ چوتھا سوال، قال فاخبرنی عن الساعہ، اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، المسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ میں اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، المسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے، عنہا اس قیامت کے بارے میں، ما وہ نہیں ہے بعالم من السائل سوال کرنے والے سے زیادہ علم رکھنے والا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کب آئے گی؟ تو جس طرح تمہیں قیامت کے آمد کا وقت معلوم نہیں ہے، مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ نہ نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اور نہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام عالم الغیب تھے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم نہ اللہ کے رسول کو ہے، نہ جبریل علیہ السلام کو ہے۔ البتہ یہ صحیح بات ہے کہ غیب کی کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتائی تھی، لیکن جو علم اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ جو اللہ نے علم دیا وہ محدود، جو اللہ نے نہیں دیا وہ غیر محدود۔ اس لیے عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات، اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مل مسئول، ما نافیہ ہے نہیں کے معنی نہیں، کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ قال فاخبرنی عن امارتها، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے قیامت کی کوئی نشانی بتا دے، قیامت کی کوئی علامت بتا دے۔ قال، تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ یہ پہلی نشانی آپ نے بتائی۔ دوسری،
وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور آپ دیکھیں گے الحفا ان کو جو بغیر جوتوں کے ہوں گے، العرا جو لباس کے لحاظ سے ننگے ہوں گے، العالا جو فقیر ہوں گے، ریاشائی جو بکریوں کے چرانے والے ہوں گے، یتطاولون فی البنیان آپ ان کو دیکھیں گے کہ بلڈنگ کے معاملے میں ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غیبی بات بتائی، مستقبل کی پیشین گوئی آپ نے کی ہے کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ بات جو آپ نے بتائی یہ غیبی بات ہے، اور آپ کے بتانے سے یہ بات صحابہ کرام کو بھی معلوم ہو گئی، مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیا آپ مجھے عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ غیب کی ایک بات ہے، دو باتیں ہیں، 100 باتیں ہیں، 1000 باتیں ہیں، لاکھ باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اور جو غیبی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں انہیں گنا ہی نہیں جا سکتا، شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو عالم الغیب وہ ہے جس سے کچھ بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی باتیں بتانے کے باوجود بھی عالم الغیب نہیں۔ تو غیب کی باتیں آپ نے دو بتائی ہیں، کیا؟ نمبر 1 کہ قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی؟ اس کے کئی مفہوم علماء کرام نے بتائے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی کہ اولاد نافرمان ہوگی، اولاد اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو کسی لونڈی کے ساتھ اس کا مالک کرتا ہے، بدتمیزی، مارنا وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ اولاد انتہائی نافرمان ہوگی اور اپنی ماں سے وہ سلوک کرے گی جو کسی لونڈی سے اس کا مالک کرتا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی کہ لونڈیوں کی کثرت ہوگی، لوگ لونڈیوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، ان سے جو اولاد پیدا ہوگی ظاہر ہے وہ تو آزاد ہوگی۔ اب اگر بادشاہ کے گھر میں لونڈی ہے، وہ لونڈی سے تعلق قائم کرے گا تو جو اولاد پیدا ہوگی کوئی شہزادہ ہوگا، کوئی شہزادی ہوگی۔ تو اب اس لونڈی نے پھر کس کو پیدا کیا؟ اپنی مالکہ کو، کیونکہ یہ لڑکی ہے جو اس کی بیٹی بن رہی ہے یہ اس کی مالکہ بھی ہے، کیونکہ وہ ماں تو لونڈی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائی ہیں، قیامت سے پہلے یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا کہ لونڈی جنم دے گی کس کو؟ ربتہ اپنی مالکہ کو۔ وان ترا اور یہ کہ آپ دیکھیں گے الحفا، الحافی کی جمع ہے، آپ دیکھیں گے ان کو جو ننگے ہوں گے پاؤں کے لحاظ سے، یعنی کہ بغیر جوتوں کے۔ العرا العاری کی جمع ہے جو بے لباس ہوں گے۔ العالا عائل ان کی جمع ہے جو فقیر ہوں گے۔ رعاشائی رعا راعی کی جمع ہے چرواہا چرواہے۔ اشا شات ان کی جمع ہے بکریاں۔ تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جو بغیر جوتوں کے تھے، بغیر لباس کے تھے، فقیر تھے، بکریوں کے چرواہے تھے، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وقت آئے گا کہ تطاولون فی البنیان، وہ بلڈنگ کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ کوئی کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے، دوسرا کہے گا میری تم سے بھی اونچی ہے۔ ایک 50 منزلہ بنائے گا، دوسرا 60 منزلہ بنائے گا، تیسرا 70 منزلہ بنائے گا، چوتھا 80 منزلہ بنائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد بڑے شاندار ہوٹل ہیں، بڑی شاندار بلڈنگیں ہیں، اوپر رہائش ہوتی ہے، نیچے مارکیٹ ہوتی ہے۔ اب کئی لوگ ان بلڈنگوں پہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی سعودی حکومت نے کیا کر دیا، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائی حدیث میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بلڈنگیں بنائیں گے فخریہ طور پہ، ضرورت نہیں ہوگی، اور مسجد نبوی کے ارد گرد جو ہوٹل بنے ہیں یہ فخریہ طور پہ نہیں ہے، ان کی ضرورت ہے۔
اور جو حج عمرے پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی جو بلڈنگیں بنی ہیں ان کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ حاجیوں کو دور نہیں جانا پڑتا، قریب میں رہائش مل جاتی ہے، ہوٹل سے نکلتے ہیں تو مسجد میں داخل، مسجد سے نکلے تو ہوٹل میں داخل۔ قال ثم انطلقا، جناب عمر فاروق کہتے ہیں ثم انطلقا کہ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ فلبثت ملیا، جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ٹھہرا رہا، اور مسلم احمد کی روایت میں وضاحت ہے کہ 3 دن، یعنی کہ 3 دن میں ٹھہرا رہا اسی حالت پہ، سوچتے رہے کون سا آدمی تھا، کہاں سے آیا تھا، تو میں ٹھہرا رہا۔ ثم قال لی، پھر مجھ سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسول عالم، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ 3 دن ہو چکے ہیں، صحابہ کرام کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون صاحب تھے، تو صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے، عمر فاروق عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والے کون صاحب تھے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے کہا فإنہ جبریل، بے شک یہ جبریل تھے، اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، کیوں؟ یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھا رہے تھے، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دے رہے تھے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ سوال و جواب کی نشست دین سیکھنے کے لیے بہترین نشست ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کو چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی بڑے عالم دین ہے تو آپ اس لیے سوال کریں تاکہ عالم دین جواب دیں گے تو لوگوں کو دین کے بارے میں معلومات ملیں گی، ہو سکتا ہے خود آپ کو جواب معلوم ہو۔ یہاں پہ جبریل علیہ السلام ان سوالوں کا جواب جانتے تھے، لیکن کیوں سوال کیے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا چل جائے دین کے بارے میں اہم چیزوں کا۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، یہاں پہ انسانی شکل میں آئے تھے، اسی لیے صحابہ کرام پہچان نہیں سکے۔ تو یہ حدیث ہے حدیث جبریل، بڑی عظیم الشان، بڑی عظیم المقام حدیث ہے۔ اس حدیث کا علماء کرام نے بڑا اہتمام کیا ہے، علماء کرام شروع سے اس حدیث کے اوپر بڑے بڑے درس دیتے رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس حدیث کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں سے سوال کرنے چاہیے، بیٹا ارکان اسلام کون سے ہیں، ارکان ایمان کون سے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ تمام چیزیں جس حدیث میں آئی ہیں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، علماء کرام کے ہاں وہ حدیث کس نام سے مشہور ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔